اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے پھول مرجا گئے ذرا کھل کے۔ کون رخصت ہوا گلے مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے۔ حسن فانی ہے عشق بھی فانی، پھول مرجا گئے ذرا کھل کے۔ کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، دام کچھ بھی نہیں رہے دل کے۔ کیسا چہرہ بدل گیا ان کا، دام کچھ بھی نہیں رہے دل کے۔ کی نہ توبہ اگر گناہوں سے، دونوں روئیں گے خاک میں مل کے۔ کی نہ توبہ اگر گناہوں سے، دونوں روئیں گے خاک میں مل کے۔ صدق توبہ و چشم گریہ سے، سامنے ہے نشان منزل کے۔ شامیانے اجڑ گئے دل کے۔ حسن فانی ہے عشق بھی فانی، پھول مرجا گئے ذرا کھل کے۔ ناؤ گزری ہے جو بھی طوفان سے، لطف ملتے ہیں اس کو ساحل کے۔ ناؤ گزری ہے جو بھی طوفان سے، لطف ملتے ہیں اس کو ساحل کے۔ اے خدا آپ کے کرم سے سب کٹ گئے دن ہمارے مشکل کے۔ اے خدا آپ کے کرم سے سب کٹ گئے دن ہمارے مشکل کے۔ بعد مدت کے بزم ساقی میں، میرے خوشیاں منا گلے مل کے۔ بعد مدت کے بزم ساقی میں، میرے خوشیاں منا گلے مل کے۔ کون رخصت ہوا گلے مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے۔ حسن فانی ہے عشق بھی فانی، پھول مرجا گئے ذرا کھل کے۔ میں کہاں اور شاعری میری، فیض ہوتے ہیں شیخ کامل کے۔ میں کہاں اور شاعری میری، فیض ہوتے ہیں شیخ کامل کے۔ آج اختر ہے مجمع ابرار، آؤ کر لے ذرا دعا مل کے۔ آج مظہر ہے مجمع ابرار، آؤ کر لے ذرا دعا مل کے۔ کون رخصت ہوا گلے مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے شیخ، اپنے مربی و محسن و مشفق حضرت حلیم الامت مولانا شاہ کے محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے تعمیل ارشاد کے طور پر حضرت کی توجہات سے چند باتیں اپنے پڑھے ہوئے سبق میں سے دہرانے کی نیت سے آپ حضرات کی خدمت میں بیٹھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دلی التماس اور دعا ہے کہ وہ اپنے فضل سے کچھ اچھی باتیں کہنے، سمجھنے اور تمام حاضرین و حاضرات کو سننے اور پھر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اور اسی کے بارے میں سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، آپ ساری سلطنت اور ساری بادشاہتوں اور ساری مملکتوں کے مالک آپ ہیں. توتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ مملکت، سلطنت اور بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں مملکت، سلطنت، بادشاہت چھین بھی لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ ہی جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر تیرے قبضے قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ساری چیزوں پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ساری خیروں کا مالک ہوئے ہے. ساری خیریں دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، اسی کے قبضے قدرت میں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے قبضے میں. اور اس کے بعد کیا فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، جو پاکیزہ اور اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف بلند ہو کر پہنچتی ہیں. ہاں، یعنی انسان اپنی زبان سے جو اچھی باتیں کرتا ہے، وہ اچھی باتیں کیا ہے؟ زبان سے
آدمی تلاوت کرتا ہے، آدمی دعائیں پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، دو لڑنے جھگڑنے والوں میں صلح صفائی کراتا ہے جی، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیتا ہے، اور جو بھی نیک اچھی باتیں لوگوں کے فائدے کی اللہ کی رضا کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری الکلم الطیب کا مصداق بن سکتی ہیں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں پہنچتی ہیں گویا کہ مقبولیت حاصل کرتی ہیں، مقبولیت حاصل کرتی ہیں۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف جاتی تو ہیں، لیکن ان باتوں کا پھر ناپ تول ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو باتیں جس شخص کی طرف سے آئی ہیں وہ کس نوعیت کا آدمی ہے۔ اگر اللہ کی منشا کے مطابق ہے تو قبول ہو جائیں گی، اور نہیں تو اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے نمازوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، آداب کی رعایت کر کے پڑھتا ہے، سنتوں کا خیال کر کے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اختیار کر لیتی ہے، بلکہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اگر نماز کی ادائیگی میں واجبات کا، سنتوں کا نہیں خیال کیا گیا، خشوع خضوع کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو یہ نماز جاتی تو ہے اوپر، لیکن وہاں سے غیر مقبول قرار دے کر اسے ایک گندے ٹاٹ میں کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ دوبارہ مار دی جاتی ہے، اللہ کو ناقابل قبول ہے۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ جملہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم جب اپنی زبان سے بولیں گے تو اچھی بات بولیں گے، سب کو انشاءاللہ کوشش کرے آدمی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ زبان سے اگر بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ چپ رہے۔ ہم نیت کریں کہ ہم زبان سے انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو اچھی ہی بات بولیں گے، جس کا فائدہ ہمیں یا ہمارے کسی بھائی کو پہنچ جائے، اور جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ ہو۔ تو سبھی نیت کریں انشاءاللہ بھائی ہم اپنے زبان سے اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات فرمائی، والعمل الصالح یرفع، جو نیک عمل ہوتا ہے، جس طرح اچھی باتیں اور اچھا قول اللہ کے ہاں قبولیت اختیار کرتا ہے، ایسے اچھا عمل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت اختیار کرتا ہے۔ والعمل الصالح یرفع، کہ نیک عمل کو اللہ تعالیٰ خود بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں 3 پیغام مل گئے۔ عزت ہمیں چاہیے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے چپکے سے راستہ بتا دیا کہ اپنی زبان اچھی کر لو، اپنا عمل بھی اچھا کر لو۔ الکلم الطیب یصعد ہو جائیں گے، والعمل الصالح یرفع ہو جائیں گے، دونوں اوپر ہی جانا۔ عزت اور کسے کہتے ہیں؟ زمین پہ تو ہو اور تیری فغا ہو آسمانوں میں، اسی کو عزت کہتے ہیں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو اور تیری فغا ہو آسمانوں میں، یہی عزت۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اچھی باتیں بھی اللہ کو پیاری لگتی ہیں، اچھا عمل بھی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ جب اچھا عمل بھی بندہ کرے گا، اچھا قول بھی بندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا، والذین یمکرون السیئات، جو لوگ بری قسم کے تدبیروں میں لگے ہوتے ہیں، مکر میں، سازش میں، ہیلوں میں، نامناسب تدبیروں میں پڑے ہوتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، فرمایا اولئک لہم عذاب شدید، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سنگین عذاب ہے۔ اور ان کا جو مکر ہے، وہ مکر اولئک ہوا یبور، ان کی جو خفیہ سازشیں ہیں
اس کی تباہی اور اس کا وبال، اس کا ملبہ خود انہیں پہ آگے گرے گا. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، انہیں کو لے ڈوبے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں پیغام دے دیا، دیکھو کبھی تو آدمی کھلم کھلا کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو چلو وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن آدمی چھپ کے کر رہا ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو چھپ کے ہی کرتا ہے، خفیہ سازش کسی کے خلاف چھپ کے ہی کرتا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. میرے بھائی بزرگو دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ تاریک رات میں، گھٹا ٹوپ رات میں، کالی چٹان پر چلنے والی چیونٹی، اس چیونٹی کے پاؤں کی حرکات کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھتا ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. تو اس لیے ایک تو پیغام ہمیں یہ مل گیا کہ ہم اگر کبھی خدا نخواستہ کسی ایسے غلط عمل میں پڑ گئے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وبال اسی پہ آئے گا جو کرنے میں لگا ہوا ہے. جو کھڈا کھودتا ہے اپنے بھائی کے لیے پہلے وہ خود ہی گرتا ہے، پہلے وہ خود اس کھڈے میں گرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو مجھے کہنا یہ تھا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، دو چیزیں، زبان سے ہم اچھی باتیں کریں اور عمل میں ہم اچھا عمل کریں. یہ دو چیزیں ایسی اللہ نے فرمائی ہیں جو عزت کے حصول کا ذریعہ ہے، عزت کے حصول کا ذریعہ. آج ہمیں، چونکہ ہم تو اجتماعی ماحول کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسے ہی مدنی الطبع بنایا ہے، اجتماعی ماحول میں رہنے والا بنایا ہے. انسان کو اگر اکیلے کہیں جنگل میں، کسی پہاڑ میں، کسی جزیرے میں رکھ دیا جائے تو یہ رہ نہیں سکتا، یہ پریشان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، یہ اجتماعی ماحول کا باشندہ ہے، اجتماعی ماحول میں رہتا ہے. لہذا ہمیں جو ہے اجتماعی ماحول میں رہتے ہوئے اجتماعی نوعیت کی عزت چاہیے. اب اجتماعی نوعیت کی عزت کیا ہے میرے دوستو؟ میں گھر کا سربراہ ہوں، ایک مثال ہے، میں گھر کا سربراہ ہوں، محلے والے آس پڑوس والا مجھے جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی ٹھیک ہے، لیکن میرا بیٹا فرض کرو کسی کو جا کر تھپڑ مار کے آ جاتا ہے، کسی کو دکان پہ پتھر پھینک کے آ جاتا ہے، کسی کو گالیاں دے کے آ جاتا ہے، کسی کی گاڑی کے اندر سے کیل مار کے پنچر کر کے آ جاتا ہے. وہ خبریں آج نہیں کل نہیں پرسوں 2-3 دن کے بعد تو لوگوں کو پتہ چلے گی نا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا وہ فلاں صاحب کا، اللہ معاف فرما، وہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، پورے محلے والوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے. تو اب بتاؤ عزت کس کی خراب ہو رہی ہے؟ فلاں صاحب کی خراب ہو رہی ہے. تو خراب کس کی ہو رہی ہے؟ بیٹے کی وجہ سے. اور کوئی ہمارا ماتحت ہے، کوئی ہمارا کہہ لیجیے نوکر چاکر ہے، کوئی ہمارا خادم ہے، وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کسی کو نقصان دہ کام کرتا ہے یا کسی سے کوئی الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے تو کس کا نام آئے گا؟ ارے وہ فلاں صاحب کا ڈرائیور، ارے وہ فلاں صاحب کا خادم، ارے وہ فلاں صاحب کا چوکیدار، وہ تو نہایت بدتمیز ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. نام کس کا آئے گا؟ فلاں صاحب. تو میرے دوستو یہ اجتماعی ماحول کی عزت و بے عزتی بھی ہمیں سمجھنا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا میں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے، صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے ماتحتوں کی فکر بھی کرنی ہے. ہم نے اگر اپنے آپ کو اچھی گفتگو کا عادی بنا لیا، اچھے اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا، اب بچوں کو بھی بنانا ہے، بیوی کو بھی بنانا ہے، ڈرائیور کو بھی بنانا ہے، چوکیدار کو بھی بنانا ہے، اپنے خادم کو بھی بنانا ہے، اپنے شاگردوں کو بھی بنانا ہے، ورنہ یہ سارے کے سارے میری بدنامی کا ذریعہ بنیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے فلاں صاحب کو، ارے ان کے قریب نہ جائیے بھائی، وہاں تو ایسے ایسے انہوں نے چوکیدار رکھے ہوئے ہیں بدتمیز قسم کے، ایسے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں نہایت بدتمیز قسم کے، ارے ان کی اولاد سے تو فرشتے بھی پناہ مانگے. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے. تو اب ہماری جو اپنے اکیلی جو نیکی ہے، ہماری اپنی گفتگو ہے، وہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی. تو میرے دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعی ماحول کے اعتبار سے اپنی اور اپنا جو قریبی اجتماع ہے وہ ہے اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے متعلقین، اپنے ماتحت، ان کی بھی فکر کرنی ہے.
اور اگر ہم نے نہیں فکر کی تو میرے دوستو یاد رکھنا پھر یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں بن جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ عطا فرما. دیکھیں ہمارے علماء کرام نے، اللہ والوں نے، جو بہت ساری کتابوں کا نچوڑ کہتے ہیں کہ 3 باتوں میں ہم نے دیکھا. اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو اور آپ نے نیک بنانا ہے، نیکی کے راستے پہ لانا ہے کہ ان کی زبان بھی اچھی ہو جائے، ان کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے عزت پانے والے معزز بن جائیں. تو 3 باتوں کا خیال کرنا. نمبر 1، جھوٹ سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو، ماتحتوں کو جھوٹ سے بچاؤ. جھوٹ نہ زبان سے بولیں، جھوٹ نہ اپنے عمل اور کردار میں وہ اختیار کریں. جھوٹا قول، جھوٹا عمل دونوں سے بچانا. دوسری بات فرمایا کہ ان کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنانے کی کوشش کرو. پہلے زبان پر آ گئی بات، پھر عمل پہ آ گئی بات. 5 وقتہ نمازوں کا انہیں عادی بنا دو. بس جب یہ عادی ہو گئے نا تو انشاءاللہ دیگر بڑے اعمال ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. دیگر بڑے عمل کے ان کے لیے آسان. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ان کے مزاج میں خدمت کا جذبہ ان میں پیدا کرو. خدمت کا جذبہ جس کے اندر پیدا ہو جائے گا وہ متکبر نہیں ہوگا، متواضع ہوگا. کیا ہوگا؟ متواضع. اور حدیث شریف میں لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تواضع والا ہوتا ہے نا، اللہ اسے عزت دیتے ہیں. جو تواضع والا ہوتا ہے اللہ اسے کیا ہے؟ عزت دیتے. اور جو تکبر والا ہوتا ہے، گھمنڈی جو ہوتا ہے، اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں. گھمنڈ نہیں کرنا ہے، گھمنڈ سے بچانا ہے بچوں کو. تو 3 باتیں پھر سے دہراتا ہوں. نمبر 1، ان سے جھوٹ کی عادت چھڑانی ہے. نمبر 2، انہیں نمازوں کا عادی بنانا ہے. نمبر 3، ان میں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو قوم کا قائد ہوتا ہے، قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں قوم کا خادم ہوتا ہے. قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قافلے کے اندر جو ہے نا پیچھے رہا کرتے تھے. صحابہ کو کہتے آگے چلو آگے چلو، اور پیچھے والے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوتی تھی. عموماً کبھی آگے بھی ہوتے تھے، کبھی تقاضا ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جو جھوٹ والا معاملہ جو ہے، اس میں لفظ تو ایک بولا گیا کہ جھوٹ سے بچانا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ زبان سے جتنے بھی نامناسب قسم کے اعمال ہو سکتے ہیں ان سارے اعمال سے بچیں. زبان سے گالی دینا، زبان سے غیبت کرنا، زبان سے جھوٹ بولنا، زبان سے چغلی کرنا، زبان سے کفریہ بات کہنا، زبان سے کسی کے لیے غصے کا اظہار کرنا خامخواہ کے لیے، اور جتنی بھی بری چیزیں ہو سکتی ہیں زبانی، ان سب سے بچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ زبان اچھی ہو جائے. اچھا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں یعنی کہ والدین کو اور بڑوں کو خود پہلے اس سانچے میں ڈالنا ہوگا. والدین کو خود یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ جھوٹ سے بچے، با ادب زبان استعمال کریں. 2 سال کا بچہ ہے، اس سے ماں بات کرتے ہوئے کیسے کہتی ہے؟ بیٹے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ آپ کا لفظ ہے وہ سیکھ لے گا، اور جب آگے کہیں کسی کو بولے گا تو آپ ہی بولے گا، تو تڑاک سے نہیں بولے گا. کیوں؟ ماں سے یہی سن رہا ہے، باپ سے یہی سن رہا ہے. تو اسی طریقے سے اور اچھی باتیں بھی جو بچے کے سامنے ہم نے کرنی ہے، تو ماں کو بھی اور باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اسی انداز سے بچے کے سامنے باتیں کرے. تو بچہ بھی وہی کچھ اپنائے گا. جب بچہ وہی عادت اپنائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زبان بھی اچھی ہو جائے گی. میرے بھائی وہ دوستو، کل کی بات ہے، صوفی شمیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضری ہوئی حضرت والا کے حکم پر. وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انعامات دیے جا رہے تھے. بالکل چھوٹے، کوئی 4 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 6 سال کا. اور بچے جب انعام لینے آ رہے ہیں تو وہ صرف سلام نہیں کرتے ہیں
سلام کے بعد فوراً جب انعام پکڑایا تو باقاعدہ جزاک اللہ خیرن کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی زبان سے کتنا پیارا لگ رہا ہے, کیا جزاک اللہ خیرن. آخر سکھایا گیا نا ان کو. ایک چھوٹا سا بچہ 5 سال کا 6 سال کا, اسے ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا جزاک اللہ خیرن کا ترجمہ کیا ہے, لیکن چونکہ اس نے بڑوں سے سیکھا ہے, یہی سن سن کے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, وہ زبان سے اچھی بات بول رہا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ہمیں بچوں کو اس نہج پر تربیت دینی ہے کہ وہ جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں. سب کہیں انشاءاللہ. ہاں, ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, اس کا نام تھا سلطانہ ڈاکو. اس نے سب سے پہلے جھوٹ بولا تھا. جب وہ 4 سال کا تھا تو ماں نے ایک دفعہ مرغی کی آواز سنی, کہا کہ سلطانہ دیکھو بیٹے, جا کر کے مرغی نے انڈا دیا ہے, لے کر آؤ. ماں کچھ کام کر رہی تھی, بچہ گیا, جا کے دیکھا دربے کے اندر بہت خوبصورت سا انڈا رکھا ہوا ہے. اس نے اٹھایا, اس کو بڑا اچھا لگا, اس نے جیب میں ڈال لیا. اب وہ ماں کے سامنے آیا تو ماں نے پوچھا ہاں بھائی انڈا؟ اس نے کہا انڈا تو نہیں ہے. چونکہ اس کے دل میں وہ اچھا لگ گیا نا, وہ اپنے اس کو چھپانا چاہتا تھا, تو ماں کے سامنے جھوٹ بول دیا. اب آپ مجھے بتائیے, ماں تو سمجھدار تھی, وہ تو جانتی ہے کہ مرغی نے جو آواز نکالی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. بچہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس پہ گرفت کر سکتی تھی, اس پہ جرح کر سکتی تھی, اس کی تحقیق کر سکتی تھی, لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, یہ پہلا جھوٹ تھا, اس جھوٹ کے چھپر میں چوری آ گئی. جھوٹ کے چھپر میں کیا آ گئی؟ چوری. تو جھوٹ کا قول بھی کیا اور جھوٹا عمل بھی ساتھ لگ گیا جیب میں. اب آہستہ آہستہ گھر کی چیزیں اس نے اس طرح غائب کرنے شروع کر دی. جب گھر کی چیزیں غائب کرنے شروع کی, معاملہ گھر سے باہر پہنچ گیا. محلے میں اس نے چوریاں شروع کر دی. جب محلے میں چوریاں شروع کی, معاملہ اور آگے بڑھ گیا. وہی ہوتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, اس کے سفید دل پر ایک ڈاٹ, ایک نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ طائب ہو جائے تو صاف ہو جاتا ہے, ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ طائب نہ ہو تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے 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 اور گناہ کرتا رہتا ہے, وہ بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے اعمال جو بد تھے, برے اعمال تھے, وہ سیاہی کی شکل میں اس دلوں پر ہی پورے چھا گئے. اب جب پورے دل پہ چھا گئے, دل تو اندھیرے میں آ گیا, تو اب فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب یہ نہیں مانیں گے, چاہے جتنا ڈرا لو, کتنی نصیحت کر لو, اس لیے کہ اب دل جو ہے وہ مکمل اندھیرے میں ہے, مکمل اندھیرے میں آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو دل کے اندھا ہونے سے بچا کے رکھے, سب کو آمین. یہ ہے دل کا اندھا ہونا, بہت خطرناک چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر رکھے ہوئے. تو دل کا اندھا ہونا یہ ہے, پھر کچھ نظر نہیں آتا. انسان کو آپ ڈرا لو, نصیحت کر لو, سمجھا لو, سب بیکار. نتیجہ کیا ہوا, یہ آہستہ سے بڑا ڈاکو بن گیا. اور صرف ڈاکو نہیں بنا, اس نے اب ڈاکوؤں کی پوری فوج بنا لی. اور میں نے سنا کہ اس نے بڑے خفیہ راستے انڈر گراؤنڈ بنا رکھے تھے, میلوں میل اندر اندر سفر کرتا تھا, حکومتی فوج اس کو پکڑ نہیں سکتی تھی. لیکن کب تک بکرے کی ماں خیر بنائے گی, ایک نہ ایک دن تو قابو آنا تھا. پکڑا گیا, پھانسی کا فیصلہ ہو گیا. جب پھانسی کے تختے پہ اس کو لٹکایا گیا تو اس سے کہا گیا بھائی تجھے کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے. اس نے کہا 2 منٹ کے لیے میری ماں سے ملاقات کرا دی جائے بس. تو اس کی ماں کو لایا گیا, تو پھانسی کے تختے پہ لٹکا ہوا ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں آج تیرا بیٹا جس مقام پر کھڑا ہے یہ تیری وجہ سے, یہ صرف تیری وجہ سے. ماں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں جب میں 4 سال کا تھا تو تو نے کہا تھا دیکھ مرغی نے آواز دی, جا کے دیکھ مرغی نے انڈا دیا ہوگا. تو تجھے تو پتا تھا نا انڈا دیا ہوگا, میں نے جھوٹ بولا تھا, تو نے مجھ کو چھوڑ دیا. تو نے نہ میری کوئی جرح کی, نہ مجھ سے سوال کیا, نہ جا کے دربے کے اندر دیکھا. میرے جھوٹ کو تو نے ہضم کر لیا. وہ آج ہی دیکھ میں کہاں تک پہنچا ہوں. ایک انڈے کی چوری سے
آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے میں اتنے بڑے ڈاکو ہونے کی حد تک پہنچا اور آج میں پھانسی پر لٹک رہا ہوں. پھانسی دے دی گئی اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ شروع سے غلطی کرے تو اسی وقت اس کو ٹوک دینا چاہیے. ایک بادشاہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو لے کے باغ میں ٹہل رہا تھا تو باغ میں جو درخت لگے ہوئے تھے بڑے طریقے سے لائن سے بڑی سیکوینسی کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اچھے لگ رہے تھے. ان درختوں میں ایک درخت ٹیڑھا تھا. ایک درخت کیا تھا؟ ٹیڑھا تھا. تو بچے نے کہا اپنے ابا سے, بادشاہ سے, ابا جی یہ درخت دیکھو یہ ٹیڑھا لگ رہا ہے, اچھا نہیں مانو, سارے درخت سیدھے ہیں, یہ ٹیڑھا لگ رہا ہے, اس کو سیدھا کر دو نا. تو ابا نے کہا بیٹے اب یہ سیدھا نہیں ہو سکتا, اس کی عمر کیا ہے, زیادہ ہو گئی. جب یہ چھوٹا پودا تھا تو اس وقت تو اس کو ہم سیدھا کر سکتے تھے, لیکن اب یہ موٹا تناور درخت بن گیا ہے, اب اس کو سیدھا کرنا مشکل ہے. بالکل اسی طریقے سے بچوں کا معاملہ ہے. بچے اگر غلطی کرتے ہیں, بچے جھوٹ بولتے ہیں, بچے کوئی منفی باتیں زبان سے کرتے ہیں تو بچپن میں تو ان کو سدھارنا, سنوارنا, ٹھیک کرنا ممکن ہے, آسان ہے کسی درجے میں. لیکن جب وہ بچپن سے 55 میں پہنچ جائے گا تو پھر اس کو سدھارنا کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا سفید تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک دفعہ شکایت آئی کہ حضرت چپل ہمارے غائب ہو جاتے ہیں. ہمارے چپل کیا ہے, مسجد کے دروازے سے. بار بار شکایت آئی. حضرت نے کہا اچھا آج جو ہے نا جاسوسی کرو, یہ کون کرتا ہے کام. جاسوسی کی گئی, ایک ساتھ پکڑے گئے, نمازیوں کے بھیس میں آتے تھے اور یہ کام کر رہے ہوتے تھے, پکڑ لیے گئے. جب پکڑ لیے گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو سامنے لایا گیا تو حضرت نے ان کو سمجھایا لام تان ملامت جو بھی تھا وہ توبہ طائب ہو گئے اور حضرت کی خدمت میں اب آنے لگے, بیٹھنے لگے مجلس میں. ٹھیک ہے جی. اب وہ چوری تو ختم ہو گئی, لیکن لوگ جب مسجد سے نکلتے تھے تو دیکھتے تھے کہ میں نے چپل جو ہے دروازے کے لیفٹ سائڈ پہ نکالی تھی وہ وہاں نہیں ہے. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ مل رہی ہے. اور کوئی کہتا ہے یار میری چپل یہاں رکھی تھی, یہاں کہاں چلے گی, وہ دیکھا تو ادھر رکھی ہوئی ہے. تو اب چپل کی جگہیں تبدیل ہونے شروع ہو گئی. جو لیفٹ سے رائٹ آ جاتی تھی, رائٹ سے لیفٹ چلی جاتی تھی, کوئی آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے آ جاتی تھی. تو یہ شکایت بھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی. حضرت نے کہا پھر جاسوسی کرو بھائی, یہ چکر کیا ہے. تو دیکھا وہی صاحب ہیں جو چوری کرتے تھے نا, وہی صاحب جو ہے وہ جگہ بدل رہے ہیں ہم چپلوں کی. ایک چپل اٹھایا بائیں سے دائیں کر دیا, دائیں اٹھایا بائیں کر دیا, ان کو پکڑ کے لایا گیا. تو مجلس میں حضرت نے ان سے پوچھا, حضرت نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. کہا حضرت بات یہ ہے میں نے آپ کے سامنے چوری سے توبہ کی, ہیرا پھیری سے توبہ نہیں کی. میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے لیکن ہیرا پھیری سے توبہ نہیں کی ہے. حضرت اتنی پرانی عادت تھی میری, اب آپ نے ایک دم سے کہا چھوڑ دو, اب وہ چھوٹتے چھوٹتے ہیرا پھیری پہ آئی ہوئی ہے. ادھر کی چپل ادھر کرتا ہوں, ادھر سے ادھر کرتا ہوں, اس سے مجھے کچھ سکون مل جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو دیکھو جی, بری عادت جب انسان میں پڑ جاتی ہے نا تو اس بری عادت کو ایک دم سے چھوڑنا بھی کیا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. کم لوگ ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی عادت کو ایک دم سے چھوڑ دیں. مجھے معلوم ہے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ, سابق رئیس وفاق المدارس العربیہ پاکستان, نہایت اولو العزم اور بڑے ہمت والے انسان تھے. پان کھانے کے عادی تھے اور پان بڑے شوق سے کھاتے تھے. تو کچھ شکایت ہوئی صحت کے اعتبار سے, تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ پان کھانا جو ہے نا کم کر دیں. حضرت نے پوچھا پھر کیا ہوگا. کہا آہستہ آہستہ پھر آپ چھوڑ دیجیے گا. حضرت نے کہا جب چھوڑنا ہے تو آج ہی چھوڑ دیتا ہوں. ڈاکٹر نہیں ایسا نہیں کیجیے, ایک دم سے چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائیں گے, آپ بیمار ہو جائیں گے. حضرت نے کہا چھوڑو میاں بیمار ہو جائیں گے. حضرت تو ایسے تھے, چھوڑو میاں بیمار ہو جائیں گے. چھوڑ دیا ہم نے پان, بس واقعی وہی ہوا. جب ایک دم سے پان چھوڑا حضرت نے تو طبیعت تھوڑی سی بگڑی. ان کا کچھ بھی ہو, بگڑے کچھ بھی ہو, میں نے پان نہیں کھانا. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہزاروں میں کوئی اکا دکا ہوتے ہیں کہ جو ایک کام جو پرانی عادت بنا ہوا ہے
اس کام کو ایک دم سے چھوڑ دیں اور اس پہ قائم ہو جائیں، یہ آسان نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت. کیا کہتے ہیں؟ استقامت. کسی صحابی نے کہا حضور مجھے آپ ایک نصیحت کر دیجئے بس، اور ہو بالکل مختصر، جامع اور مانے، لمبی چوڑی نصیحتیں مجھے نہیں چاہیے، اور نصیحت وہ ایک ایسی کر دیجئے جسے میں پلے باندھ لوں اور مجھے وہ جنت میں لے جائے، ایسی کوئی نصیحت کر دیجئے. صحابہ بھی کیسے کیسے ذوق کے لوگ ہوتے تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے امت کو سکھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. حضور نے فرمایا اچھا چلو میں ایک نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ تم آمنت باللہ کہو اور زندگی بھر اس پہ ڈٹے رہو، بس خلاص نصیحت ختم ہو گئی. قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ جوامع الکلیم کا بھی تھا، مختصر الفاظ، اور پورا سمندر اس میں بند کر دیا حضور نے، پورا سمندر بند کر دیا. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس. وہ صحابہ بھی کیسے تھے جن پر حضور کی نظر پڑی ہوئی تھی. ہائے ہائے میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے. حضور کی نظر، پیغمبر کی نظر. یہاں تو کسی اللہ والے کی نظر پڑتی ہے، بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کی نظر تھی. پھر وہ لوگ ایسے پختہ مزاج ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے اختیار کر لیا، بس آمنت باللہ کا عقیدہ ذہن بٹھا لیا، اب اسی پہ قائم رہنا ہے. تو میرے بھائیوں وہ دوستو، استقامت بہت مشکل چیز ہے، اس کے لیے مسلسل دعا بھی مانگنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے، کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو میرے بھائیوں وہ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استقامت مانگیں، استقامت مانگیں. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں نے ایک روایت سنی ہے، اگر حضرات اہل علم سن رہے ہوں تو برائے مہربانی اس کو تحقیق سے تلاش بھی کریں، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا جمیل احمد سکروڈوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بالخصوص ہدایہ کی شرح ان کی اشرف الہدایہ بہت مقبول ہوئی، اور یہاں سب سے پہلے حضرت کے مکتبہ مظہری کتب خانہ مظہری سے وہ شائع ہوئی اس کی جلدیں، بہت شاندار انداز میں. بہترین استاد، بہترین افہام و تفہیم کا ملکہ اللہ عطا فرمایا تھا. ہم لوگ تو سبق سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جو حضرت نے پڑھایا سب ذہن میں محفوظ ہے، زبانیں سن لو، ایسا سبق پڑھاتے تھے. ہاں انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا، وہ واقعہ دیکھیں بچپن کو سنا ہوا 55 تک یاد ہے بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا تحقیق ہو جائے. ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اس کو تلاش کیا جائے روایت کے حوالے سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے حضور میں بڑے گنہگار آدمی، ہر طرح کے گناہ میں نے کر لیے، ہر طرح کے گناہ میں نے کر رکھے، میں سارے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور سارے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کیجیے. حضور نے فرمایا ایک کام کرو، آج سے تم وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. کیا نہیں کرو گے؟ جھوٹ نہیں بولو گے. ایک کام تو یہ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں میرے پاس آپ جیسے اور احباب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی آیا کرو روزانہ. آؤ گے؟ بس یہ 2 کام کر لو. وہ صحابی حیران ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو حیران ہوں، میں تو ڈر رہا تھا آپ مجھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہیں گے، شراب چھوڑ دو تو جوا چھوڑ دو تو یہ چھوڑ دو تو بہت ساری باتیں کریں گے. آپ نے تو کچھ بھی تو نہیں کہا، صرف جھوٹ ہی کا کہا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حضور نے کہا پکا وعدہ کر لے. کیا پکا وعدہ کر لے تو جھوٹ نہیں بولے گا آج سے؟ کہا حضور پکا وعدہ ہے، آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے جی. حضور نے فرمایا مجلس میں آئے گا روزانہ؟ حضور پکا وعدہ ہے، روزانہ مجلس میں آؤں. کہا بس جا چلا جا، اور تجھے سب معاملہ ہو گیا، اس میں ہو گیا تیرا کام، چلے گئے. اب روٹین کے مطابق جو گناہ تھے اس کے، جیسے ایک وقت آیا شراب پینے کا وقت، دوستوں میں جا کے بیٹھ کے، اب ہوتا ہے اس زمانے میں رہا ہوگا، تو
جب شراب کا وقت آیا تو فوراً خیال آ رہے یہ شراب، اب شراب میں پیوں گا، کل حضور کی خدمت میں جانا ہے مجھے. اگر حضور نے پوچھ لیا مجھ سے کہ شراب پی اور میں نے یہاں پی رکھی ہو اور وہاں جا کے کہہ دوں کہ حضور میں نے شراب نہیں پی، تو میں تو جھوٹ سے بچنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ حضور ہاں شراب پی کر آیا ہوں، تو پھر حضور کی مجلس میں جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں نا اس کے ذہن میں خود ہی چل رہا ہے معاملہ، یہ کشمکش، دونوں طرح کی کشمکش آئی کہ اگر میں شراب پی لیتا ہوں اور کل حضور نے پوچھ لیا مجھ سے اور میں نے نہ کر دیا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ میں نے کر رکھا ہے. اور اگر میں نے ہاں بتا دیا کہ پی ہے تو حضور کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں پیتا، شراب چھوڑ دی، شراب چھوڑ دی. چوری کا وقت آیا پھر وہی ذہن میں باتیں آئیں، چوری چھوڑ دی. زنا کا وقت آیا پھر وہی بات ذہن میں آئی، چھوڑ دیا. اور کئی جو برائیاں جو اس کی روٹین میں تھیں ان برائیوں پر وہ آتا رہا اور اس کے ذہن میں یہ کشمکش چلتی رہی کہ اگر تو نے کیا اور جا کے کہہ دیا کہ نہیں کرا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر کہہ دیا کہ کیا ہے تو حضور کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوڑ دیا. ایک دن سے گزرا، دوسرا دن نہیں گزرا، مجلس میں آیا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واقعتاً جب لوگ سب چلے گئے تو بلا کے پوچھا ہی بتا، صحیح صحیح بتائیے ہو کل تو نے شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی؟ تو حضرت نے شراب نہیں پی. اللہ کی توبہ، شراب نہیں پی. صحیح بول رہا ہے جھوٹ بول رہا؟ حضرت آپ سے وعدہ کر کے گیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس وعدے پر میں پکا ہوں. حضور نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو شراب سے کیا ہے بچا دیا. دوسرے گناہ کا تذکرہ حضور نے کیا، یہ بتا تو نے چوری کی؟ پھر اس نے کہا حضور نہیں. حضور نے کہا جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟ تو کہ حضور میں تو آپ سے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر کے گیا ہوں، جھوٹ کیسے بولوں گا؟ حضور نے کہا الحمدللہ. دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح اور گناہوں کا حضور تذکرہ کرتے رہے اور یہی سوال کرتے رہے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر رکھا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اب دیکھیے صرف اور صرف 24 گھنٹے گزرے، اس کے روٹین کے جو بڑے بڑے گناہ تھے وہ سارے کے سارے چھوٹ گئے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ لو، ایک جھوٹ سے آدمی بچا تو اس کی برکت سے کتنے برے اعمال اور بڑے گناہوں سے بچنا اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسی طرح ہم بھی کوشش کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دوست احباب کو صرف ہنسانے کے لیے بھی لطیفے کے طور پر کوئی جھوٹی بات سامنے پیش کر دیتا ہے، فرمایا یہ بھی جھوٹ ہی شمار ہوگا اور یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا سنجیدہ جھوٹ گناہ ہوتا ہے. تو ہمیں دوستوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں تو بڑی واضح قسم کی حدیث ہیں، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی کیا ہے؟ نجات کا راستہ ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ ہلاکت کا راستہ ہے. لہذا جھوٹ سے بچنا ہے. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا. مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں بتاؤں؟ اکبر الکبائر، بڑے بڑے بھیانک گناہ. ان گناہوں میں حضور نے تذکرہ کیا، شرک کا تذکرہ کیا، ماں باپ کے نافرمانی کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے چند گناہوں کا تذکرہ کیا. آخر میں جھوٹ کا تذکرہ آیا، جھوٹی گواہی کا. تو حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور وہ لفظ بار بار دہرانے لگے. صحابی کہتے کہ ہم دل میں سوچنے لگے یا اللہ حضور اب تو خاموش ہو جائیں. ہم دل میں سوچنے لگے یا اللہ حضور کیا ہو جائیں؟ خاموش ہو جائیں. الا وقول الزور وقول الزور، بعض روایت میں وہ شہادت الزور وہ شہادت. تو یہ جھوٹ کا جو عمل ہے اتنا ناگوار ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بار بار دہرا رہے ہیں اور ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں بھائی اس سے بچو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں آپ سے کیا عرض کروں، جھوٹ جو چھوڑے گا وہ سچ بولے گا نا بھائی. جو جھوٹا عمل چھوڑے گا وہ سچا کردار پیش کرے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا ظاہری معنی تو یہی ہے سچے کردار والے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے کردار والے اہل تقوی ہوا کرتے ہیں. کیا ہوا کرتے ہیں؟ اہل تقوی ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے ساتھ رہنے کا جو حکم فرمایا ہے، اہل تقوی کی جو ظاہری خوبی سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے. ان کا عمل سچا ہوگا، عمل جھوٹا نہیں ہوگا. جو کہیں گے وہ کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سب کہو آمین. ایک بات مجھے اور یاد آئی، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں کسی جگہ بیان فرمایا، اور بھی حضرات نے اس کو لکھا کہ ایک میاں بیوی آپس میں وعدہ کر رہے ہیں. ابھی شادی ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، تو وعدہ کر رہے ہیں کہ وعدہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں آئندہ کے لیے گناہ سے بالکل بچیں گے تاکہ ہماری آنے والی جو اولاد ہے وہ بھی نیک بنے. کیا بنے؟ نیک. میاں بیوی نے دونوں نے آپس میں وعدہ کر لیا، چلو یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بیٹا دیا. چلو جی وہ بیٹا بھی آہستہ آہستہ تھوڑا چند سال کا ہو گیا. تو ایک دن کیا ہوا، محلے میں بیر بیچنے والا آیا، چھاوڑی والا. اب وہ بیر بیچ رہا ہے، محلے کے بچوں نے اسے گھیر لیا، خرید رہے بیر اس سے. تو یہ جو بچہ تھا ان دونوں کا، یہ بھی گیا اور اس نے ہاتھ ڈال کر کے ایک بیر چرا لیا. بھیڑ میں سے ہاتھ ڈالا، ایک بیر اٹھا لیا. بیر والے اس کو پکڑ لیا اور پکڑتے ہی اس کو 2-3 ہاتھ اسی وقت رسید کر دیے. چور جو ہوا، چور کو اسے مارا 2-4 ہاتھ. اب بچہ روتا ہوا بھاگا گھر آیا. ماں نے پوچھا کیا ہوا، بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا کہ وہ بیر والے نے مجھ کو مارا ہے. کیوں مارا؟ کہ میں نے اس میں سے بیر اٹھا لیا تھا. شوہر جب گھر آیا تو کہانی اس کے سامنے آئی، کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا. تو شوہر نے بیوی سے محاسبہ کرتے ہوئے کہا آپ صحیح بتا دے، وہ دن یاد ہے تجھے جب تو نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور گناہ ہم اس لیے چھوڑیں گے، اس لیے ہم گناہ چھوڑیں کہ ہماری گود میں جو نسل پلے، جو اولاد ہمارے پاس آئے، وہ بھی گناہوں سے بچنے والی ہو. یہ تو ابھی 3-4 سال کا بچہ ہے، اس نے بیر چوری کر لی. یہ بیر چوری اس نے کیوں کی؟ جب سے میں نے وعدہ کیا ہے بحیثیت تیرے شوہر ہونے کے، اس وقت سے آج تک تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو یہ گناہ اس کے اندر کہاں سے آیا اس معصوم بچے میں؟ صحیح بتا، ورنہ آج تیری خیر نہیں. آج میں تیری خیریت معلوم کروں گا. بیوی سے اس نے سخت محاسبہ کی. تو بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے، جب یہ پیٹ میں تھا تو ہمارے پڑوس کے گھر میں بیری کا ایک درخت جو ہے وہ تھا، اس کی شاخ لٹکتی تھی، اس کی شاخوں میں بیر کے پھل آئے ہوئے تھے کچے کچے. تو اس وقت میری طبیعت میں آیا کہ میں بیری جو ہے توڑ کے کھا لوں. تو وہ میں نے ایک بیر توڑ لیا تھا، ایک بیر میں نے توڑا تھا. شوہر نے کہا دیکھا نا، یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ماں کا قصور ہے کہ تو نے جب یہ پیٹ میں تھا اس وقت تو نے جو ہے کیا ایک بیری توڑ کر کے اس میں سے کھا لیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بچے نے 4 سال کا ہونے کے بعد محلے میں بیر بیچنے والا آیا، اس میں سے اس نے بیر ہی چرایا. آپ اندازہ کریں، ہم زمین کے اندر اگر املی کا بیج بوتے ہیں تو پودا بھی املی کا ہی نکلتا ہے، آم کا نہیں نکلتا. آم کا بیج ہم ڈالتے ہیں تو پودا کس کا نکلتا ہے؟ آم کا ہی نکلتا ہے. بیر کی چوری کی تھی ماں نے، تو اولاد نے بھی چوری جو کی تو بیر کی ہی چوری. یہ تو کہانی پرانی ہو گئی، میں اپنی کہانی سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، میرے بیٹے کی آخرت اچھی فرمائے. میرا بیٹا جب مدت حمل میں تھا، میں نے اہتمام کے ساتھ اپنی اہلیہ کو 28 سپارے سنائے. میں نے کہا کہ میرے سپارے سنو غور سے، اور اس لیے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اولاد رکھی ہے نا، اس کے بھی کان کھلے ہوئے ہیں، وہی سن رہا ہے. 28 سپارے، وہ 2 سپارے کسی مصروفیت کی سمے کہیں شاید چلا گیا، کیا وہ 2 سپارے رہ گئے. آپ اندازہ کریں اللہ کا نظام کیسا ہے.
جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو ہم نے حضرت والا کی خدمت میں آ کے عرض کیا تو حضرت والا نے اس کے لیے 2-3 دعائیں دیں. وہ دعائیں دیں جو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے دعائیں دی تھی, اور ہم نے اس بچے کا نام انس ہی رکھا اتفاق سے. اب وہ بچہ جو ہے جب 1.25 سال کا تھا تو ہم اس کو اسکول میں لے کر گئے. صحت مند تھا. اسکول والے کہتے تھے کہ ہم 2.5 سال کا بچہ لیتے ہیں. ہم نے کہا اس کی صحت وحت دیکھ لو تمہیں کیسا لگتا ہے, 2.5 سال کا لگتا ہے تو داخلہ لے لو. اس نے کہا یہ برتھ سرٹیفکیٹ. میں نے کہا برتھ سرٹیفکیٹ میں کم ہے, لیکن اس سے باتیں کی, اس کا انٹرویو لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے لیتے. عمر سے پہلے اس کا داخلہ ہو گیا. ابھی اس کی عمر داخلے کی نہیں, اسکول والوں لے لیا. میں نے کہا چلو 8 سال کی عمر مکمل ہوئی, حافظ قرآن ہو گیا. حافظ قرآن مکمل ہو گیا اور اس نے قرآن کریم کا آخری سبق یہاں حضرت والا کی خدمت میں اس ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا تھا. اسی ممبر میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سنیے غور سے. قاری صاحب جو اس کو پڑھانے کے لیے آتے تھے تو قاری صاحب وہاں بیٹھے ہوتے تھے, سامنے یہ بیٹھا ہوتا تھا, قرآن شریف یاد کر رہا ہوتا تھا. آواز نہیں آتی تھی, آواز نہیں آتی تھی. تو ماں جو ہے اس کی بار بار مجھ سے کہتی تم معلوم نہیں کرتے ہو, تم قاری صاحب سے پوچھتے نہیں ہو یہ کیسا پڑھتا ہے, ہمیں گھر میں اس کی آواز ہی نہیں آتی. میں نے کہا چھوڑ دو, کبھی کبھی آ جاتی ہے, یہ کافی ہے, بس وہ پڑھنے دو اس کو. اب میں نے قاری صاحب سے پوچھا ایک دو بار, میں نے کہا قاری صاحب یہ کیا معاملہ ہے. جب میں نے پوچھا اس وقت اس کے 28 سپارے ہو چکے تھے. کتنے ہو چکے تھے اب سنیں غور سے. تو قاری صاحب کہتے ہیں مولانا میں اس کو کیا کہوں, یہ کام مجھے 10 سے 15 منٹ میں کر کے دے دیتا ہے, میرا تو کام پورا ہے, میں کیوں اس کو کہوں کہ تم شور مچا کے پڑھو. میں نے بار بار اس کو کہا, بار بار سمجھایا, لیکن یہ مانتا نہیں ہے. یہ خاموش خاموش قرآن کو دیکھتا رہتا ہے. 10 منٹ کے بعد کہا قاری صاحب سبق سن لیجیے, 15 منٹ کے بعد کہا قاری صاحب سبق سن لیجیے, خاموشی سے. تو ایک دفعہ میں نے خود بیٹے سے کہا, میں نے کہا بیٹے ہم نے بھی حفظ کیا ہے بچپن میں, تمہاری طرح تو نہیں, تم تو آرام سے بیٹھے رہتے ہو, تمہاری آواز گھر میں نہیں آتی, تمہاری ماں بھی پریشان رہتی ہے. تو اس نے مجھے پتا کیا جواب دیا, کہا ابو 28 سپارے تو میں نے بغیر آواز کے یاد کر لیے, اب 2 سپارے کے لیے کیا آپ مجھے چیخ چلانے میں مجبور کرتے رہنے دیجیے, بھی ہو جائے. 28 سپارے کہاں سے آئی بات, وہ 28 سپارے جو میں نے اس کو اس وقت سنائے تھے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا. اب یہ اللہ اس سے بلوا رہا ہے کہ جب 28 سپارے میں نے کر لیے خاموشی سے, تو کیا 2 سپارے نہیں, ہم میں کیوں چیخوں چلاؤں, یہ بھی ہو جائیں گے. میرے دوستو یہ میری اپنی کہانی. ہم جب بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان جس رخ کی کوشش کرتا ہے ضرور اللہ اس کی کوشش کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو نتیجہ خیز بناتے ہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, اللہ کی طرف سے پورا اجر ملتا ہے. تو ہمیں ایک تو کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ یا منفی باتوں سے بچانا ہے. مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے, کریں گے انشاءاللہ بھائی. اور نمبر 2, انہیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنانا ہے. ان کے ذہن میں ڈالو, ان کی گھٹی میں ڈالو, 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز. اور تیسری بات, ان میں خدمت کا جذبہ پیدا کرو. گھر میں جب مہمان آئے جان بوجھ کر, ہم خود کر سکتے ہیں لیکن دسترخوان بچے کے ہاتھ سے بھجوا رہے ہیں, پانی کا برتن بچے کے ہاتھ سے بھجوا رہے ہیں, اور مہمان کو سلام بھی کر کے آ رہا ہے, مصافحہ بھی کر کے آ رہا ہے, دسترخوان بچھا رہا ہے, مہمان خوش نہیں ہوگا, یار کتنا اچھا بچہ ہے, آ کے پہلے مصافحہ بھی کرتا ہے, سلام بھی کرتا ہے, دسترخوان لے کر آتا ہے. اور جب یہ خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو تواضع کی صفت اس میں آ جائے گی, اور تواضع کی صفت اس میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہی ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ عزت دیتے. تو اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, ساری کی ساری عزت کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اس کے لیے اللہ نے 2 راستے بتائے, ایک اچھی زبان, ایک اچھا عمل. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب لکھتے ہیں میری بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح رشتے کا انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام ہی ایسی بچیوں کے لیے جو اب رشتوں کے قابل ہو چکی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے
نیک صالح اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائے، اور اسی طرح جو ہمارے بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھے اور نیک صالح جوڑے کا انتظام فرمائے تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری اہلیہ کی چھوٹی بہن کے بھی رشتے کے حوالے سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ لڑکی کے والدین عرصہ پہلے انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، اس بچی کے لیے بھی نیک صالح رشتے کا انتظام فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ حاضرین و حاضرات میں سے، غائبین و غائبات میں سے، یا اللہ کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں کی پیروی والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم اس خانقاہ کے فیض کو دیر تک کے لیے، دور تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ یہاں آنے والے تمام حضرات کو اپنے بارگاہ میں یا اللہ قبول و مقبول فرما، سب کی زندگی، سب کی آخرت کو یا اللہ اپنے رحمت کے نور سے منور فرما، یا اللہ سب کو خصوصی برکتیں، عافیتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے حضرت والا کو اپنے فضل خاص سے کامل صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور بابرکت عمر عزیز، عمر طویل عطا فرما، اور حضرت کا سایہ تادیر ہمارے اوپر قائم فرما۔ رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک کو یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ اچھی ترقی، کامرانی، یا اللہ دائیں بائیں کے شر و فتن سے حفاظت عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو یا اللہ اپنے خصوصی فضل اور عافیت کا دائمی سایہ نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو یا اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یا اللہ مسلمانوں کی یا اللہ روحانی مرکز کی حیثیت سے یا اللہ اس کو ہمیشہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا